ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا تو مولا کائنات کا دستور تھا کہ مہمانوں کا ہاتھ دھلاتے تھے کھانا کھلانے کے بعد. اس کو لکھیے گا لوہے دل پہ. ہاتھ دھلاتے تھے کھانا کھلانے کے بعد. تو اپنے بیٹے کو لے کے آیا تھا. اس کے بیٹے نے دل میں یہ سوچا کہ آج تو میں اپنے باپ کے برابر ہو جاؤں گا. کیوں؟ میرے باپ کا ہاتھ بھی علی دھلائیں گے اور میرا ہاتھ بھی علی دھلائیں گے. مولا کائنات نے ظرف اٹھایا، پانی ڈالا، باپ کا ہاتھ دھلایا. جیسے بیٹے نے ہاتھ بڑھایا، مولا میرا بھی ہاتھ دھلائیے. مولا نے آواز دی، محمد حنفیہ اس کا ہاتھ دھلاؤ. نہیں پہنچے آپ، خدا کی قسم. محمد حنفیہ بیٹا اس کا ہاتھ دھلاؤ. محمد حنفیہ نے اس کا ہاتھ دھلایا. باپ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا اس شرف سے محروم کیوں کر دیا آپ نے میرے بیٹے کو؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہے، یہ سوچ کے دل میں آیا تھا کہ اس فضیلت میں اپنے باپ کے برابر، کہ میرا ہاتھ بھی علی دھلائیں گے، میرے باپ کا ہاتھ بھی دھلائیں گے. میں سوچ میں بھی باپ بیٹے کو برابر نہیں کرنا چاہتا. ارے خدا کی قسم، ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند مل کے. کوئی اگر یہ سوچے تب بھی برابر نہیں ہے وہ. بس ایک اور حدیث سن لیں، زحمت تمام کر دوں. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، مولا توجہ، لائق بیٹا کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا جو اپنے والدین کی حاجتیں پوری کرے اس سے لائق بیٹا کہتے ہیں. اس نے کالر سیدھی کر کے کہا ہوگا کہ مولا پھر تو میں لائق بیٹا ہوں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا مولا جیسے ہی میرے والدین مجھ سے کچھ کہتے ہیں میں فوراً لا کے دے دیتا ہوں. مولا نے کہا تجھ سے نالائق میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اتنا چپ ہو کے، تجھ سے نالائق میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. مولا کیوں؟ کہا تیرے اوپر لعنت ہو، والدین مانگتے ہیں تو دیتا ہے، مانگنے پر تو فقیر کو بھی دیا جاتا ہے اور والدین بھی مانگ رہے ہیں تو دے رہا ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہا مولا پھر؟ کہا بغیر مانگے ہوئے جب تو یہ جان لے گا انہیں کس چیز کی حاجت ہے تب تو لائق بیٹا ہے. اللہ اکبر. مولا ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، مولا ہم یہ کیسے جانیں کہ ہمارے والدین کو کیا ضرورت ہے؟ مولا نے کہا تجھے اتنا بھی نہیں پتا ہے جیسے وہ بچپن میں تیرے بغیر بتائے جان جاتے تھے. تجھے کیا چاہیے؟ کہا اگر تجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے تو ماں کو بھی لگ رہی ہے، باپ کو بھی لگ رہی ہے. اگر تجھے جاڑا لگ رہا ہے تو باپ کو بھی لگ رہا ہے، ماں کو بھی لگ رہا ہے. تجھے گرمی لگ رہی ہے تو باپ کو بھی لگ رہی ہے، ماں کو بھی لگ رہی ہے. تو لہٰذا پہلے ان کے لیے انتظام کرو، پھر جو ہے اپنے لیے انتظام کرو. اس لیے کہ ان کا احسان ہے تمہارے اوپر. انہوں نے تمہیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، تمہیں وجود دیا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، افسوس اس بات کا ہے کہ کھانا 50 آدمیوں کا بن رہا ہے، مہمانوں کا. ماں انتظار میں بیٹھی ہے کہ بہو کھانا لے کے آئے تو ہم کھائیں. سب مہمانوں نے کھانا کھا لیا تو ماں باپ کے پاس جاتا ہے. مہمان کی عزت اسلام نے بتائی ہے لیکن والدین کو ذلیل کر کے نہیں، ذلیل کر کے نہیں. آپ کا فرض یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ایک جملہ ہے عجیب تلخ ہے. آپ کا فرض یہ ہے کہ کھانا تیار ہو تو پہلے والدین کے پاس لے کے جائیں اور ان سے کہیں کہ ماں سے یا باپ سے کہ اس میں سے ایک ہی لقمہ چاہے پہلے چکھ لیجئے تاکہ ہمارے لیے حلال ہو جائے. والدین کو بھوک نہیں ہے پھر بھی آپ کہیے کہ تھوڑا سا چکھ لیجئے تاکہ ہمارے کھانے لائق ہو جائے. اب چھٹے امام نے کہا تجھے پتہ ہے کیسے دیتا ہے اپنے باپ کو کوئی چیز، ماں کو اپنی کوئی چیز؟ کہا مولا لے جا کے دے دیتا ہوں. مولا نے کہا خبردار والدین کو ایسے نہ دیا کرو. کہا مولا کیوں؟ کہا ایسے دو گے تو تمہارے باپ کا ہاتھ نیچے ہوگا، تمہارا ہاتھ اوپر ہوگا. کتنا احتیاط کرتا ہے اسلام. پھر مولا کیسے دیں؟ کہا ہاتھوں پہ رکھ کے لے جاؤ اور کہہ دو کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، قبول کریے تاکہ باپ تمہارے ہاتھ کے اوپر سے اٹھا لے. باپ کا ہاتھ نیچے نہ آنے پائے. جو علی کسی باپ کے ہاتھ کو تمہارے ہاتھ کے نیچے برداشت نہیں کرتا وہ تمہاری زبان درازی والدین سے کیسے برداشت کرے گا؟